بھائی نے ایک سوال کیا کہ ایسے بہت سے مدارس مکاتب ہوتے ہیں یا دارالعلوم ہوتے ہیں جہاں ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، چاہے فرض زکوٰۃ ہو یا نفلی صدقات ہو، جبکہ بہت سی بار وہ مستحق نہیں ہوتے اس چیز کی، تو کیا دینا درست ہے ایسی جگہ؟ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیجیے، یہ ایک عجیب بات ہے، یہ ایک عجیب بات ہے کہ امت مسلمہ کو جب بھی خرچ کرنے کا آپ کہیے تو بس دو ہی چیزیں یا تین چیزیں ان کو یاد آتی: مسجد، مدرسہ، مکتب، مسجد، مدرسہ، مکتب، مسجد، مدرسہ، مکتب۔ اس کے علاوہ خرچ کرنے کا معاملہ ایسا لگتا ہے کہیں نہیں، پھر اس کے علاوہ خرچ کرنے کے لیے یہی مقامات نہیں ہیں، یہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن صرف یہی نہیں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، ورنہ عموماً پورا پیسہ یہیں جا رہا ہے۔ اور اس کی حالت دیکھیے کیا ہو رہی ہے، مسجد ایک فلور بن چکی ہے، اتنا ہی نہیں بھرتا، 3 صف مشکل سے ہوتی، 100 صف بنی ہوئی ہے، پیسہ جمع ہوگا اگلا فلور، پیسہ جمع ہوگا اگلا فلور، پیسہ جمع ہوگا اگلا فلور، مسجدیں بڑھتے جا رہی، مصلی تو ہے نہیں اس میں۔ دیکھیے آپ کئی مساجد 3-3 4-4 فلور ہے، آپ کبھی پہلے منزلے پہ چل جائے دھول سے بھرا رہے گا، وہ اس کے اوپر کے تو حالات آپ سمجھ سکتے، کباڑ پڑا ہوا اور پتہ نہیں کیا۔ اس لیے پیسہ آ رہا تو اس لیے کہ امت کو ایک ہی شعور ہے کہ پیسہ اگر دینا ہے کہیں تو بس یہی اس کے مصرف ہے کہ مسجد، مدرسہ اور مکتب میں دو، اس کے علاوہ کہیں پیسہ ہمارا جاتا ہی نہیں۔ میں نے زکوٰۃ کی جو مد گنا ہے، دیکھیے وہ مد کیا ہے؟ کیا کبھی ہم نے مسکین اور فقیروں کو سوچا؟ اور تمام مبلغین نے بھی یہ کام کیا کہ ہر بار جب ابھارنا ہے تو آپ اپنے ہی طرف ابھار رہے، اپنی طرف رغبت دلا رہے کہ بھائی مدارس مکاتب کو دیجیے، اور زیادہ مستحق تو میرا ہی مکتبہ ہے۔ تمام لوگ اپنی طرف ہی متوجہ کر رہے ہیں کہ حالت یہ ہوگی کہ جو پہلے مد مسکین، فقراء، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین، تو وہ تو لسٹ ہی ختم ہوگی، فقیر اور مسکین کا تو فہرست میں نام ہی نہیں۔ یہ فی سبیل اللہ جو مد ہوتا ہے، جو کہ سیکنڈ لاسٹ 7واں ہے، اس میں ہو رہا ہے۔ اگر مکتب، مدارس اور مکاتب میں آپ دے رہے تو 7واں مد ہوا، لیکن پہلے حقوق رشتہ دار ہے، آپ کے آس پڑوس کے غریب لوگ ہیں، ان کا تو کوئی حق ہی نہیں۔ تو کسی ایک صاحب نے جو ہے ایک تقریر میں ایک مرتبہ بتایا کہ زکوٰۃ پر حق مکتب مدارس سے ہٹ کر بھی مسکینوں کا ہے۔ تو کسی جو ہے مصنف نے جو ہے، اس نے بڑا اچھا جو اخبار میں جو خبر دیتا تھا، اس نے ایک خبر لکھی کہ شکریہ مولانا غریبوں کو یاد کرنے کے لیے، اس لیے کہ اصل حقدار پہلے یہی تھے، اس کے بعد تمام آئیں گے۔ فی سبیل اللہ 7واں مد ہے، لیکن مسکینوں کا کوئی حق نہیں۔ خاندان کے اندر ہزاروں مسکین ہیں، لیکن آپ چاہتے ہیں مسجد، مکتب، مدرسہ۔ میں ان کی برائی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں ان کے خلاف ہرگز نہیں ہوں، بتانے کا مقصد یہ صرف یہی نہیں ہے، ان کے علاوہ بھی ہے۔ آپ اپنی زکوٰۃ کے کتنے فائدے اور نفلی صدقات کتنے اٹھا سکتے ہیں، ہم سمجھ نہیں رہے ہیں۔ کیا کبھی ہم نے یہ چیز کو سوچا کہ ہم جن محلوں میں ہوتے ہیں، ان محلوں کے اندر جو معذور لوگ ہوتے ہیں، ان کے گاڑیوں پر غیر مسلم تنظیموں کے نام ہوتے ہیں، ڈونیٹڈ بائی فلاں، ڈونیٹڈ بائی فلاں۔ شرم سے مر جائیے، ایسے محلوں میں آپ رہتے ہیں جہاں مالدار سے مالدار لوگ، اور اس محلے کا ایک جو معذور ہے وہ کسی سے بھیک مانگی ایک تنظیم سے گاڑی لا کر چلاتا ہے۔ افسوس، صد افسوس ایسی امت کے لیے۔ کیا اس کا حق نہیں تھا سب سے پہلے کہ اس معذور کو ہم گاڑی دلائیں؟ میری زکوٰۃ کا وہ مستحق تھا، میرے محلے کا معذور، اور وہ بیوہ تھی جس کے بچے تھے اور وہ پریشان تھی۔ یہ تو آپ نے کہہ دیا کہ اس عورت نے منہ کالا کیا فلاں کے ساتھ 10 روپے کے لیے، یہ نہ دیکھا کہ نکلی کیوں تھی وہ 10 روپے کے لیے باہر، اس کی وہ مجبوری نہیں سمجھی، اخباروں میں چھاپ دیا، اتنے بڑے نیوز آ رہے، فلاں فلاں منہ کالا ہو رہا 30 روپے کے لیے 25۔ تو شرم کی بات تو تمہارے لیے کہ تم ایک تو چھاپتے ہو، شائع کرتے ہو، اور شرم تو یہ کہ اس کے جڑ تک پہنچے نہیں تم مسئلے کہ کیوں نکلی تھی 30 روپے کے لیے۔ کوئی عورت اپنی عزت کیوں بیچیں گی 30 روپے کے لیے اور 40 روپے کے لیے، جب تک کہ اس امت نے اتنا مجبور نہ کیا ہو کہ بیچاری جب کسی سے نہ مانگ سکی تو پھر اس کو ایک ہی ذریعہ دکھا۔ تو یہ مسکین، یہ فقیر، یہ معذور، یہ کمزور اس امت کے سب سے پہلے حقدار ہے زکوٰۃ کے۔ ڈھونڈیے ان کو، تلاش کیجیے، ملنے والے نہیں آپ کو۔ فقیر تو آ کر پوچھ لیں گا، مسکین اللہ نے کہا دیکھیے دونوں ایک ہی چیز ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ فقیر مسکین دونوں ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، فرق یہ ہے فقیر مانگتا ہے، مسکین مانگتا نہیں ہے، اس کو آپ کو ڈھونڈ کر دینا پڑے گا۔ وہ معذور تو ہے، کبھی بولتا نہیں ہے آپ کو تو کچھ دو، آپ کو بولنا پڑے گا کہ میں آپ کو فلاں چیز لا دوں گا، میری طرف سے ہے یہ، سمجھے آپ؟ تو مسجد، مکاتب، مدارس ہو سکتے یہ بھی مد ہے، لیکن صرف یہ سوچ کر ہم نے تمام چیزیں بیڑا غرق کر دی۔ بہت سی بار لوگ آتے کہتے فلاں آدمی نے فلاں مذہب، ایسے کئی واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں کہ لوگوں نے صرف اپنے علاج کے لیے، جو بیماریوں سے وہ پریشان تھے، اپنے مذہب کو تبدیل کیا مسلمانوں نے۔ ایسی مثال ہے اس شہر، اور آپ کو کہیں دے سکتا ہوں دوسرے علاقوں کی، صرف علاج کے لیے اپنے مذہب کو تبدیل کیا۔ شرم نہیں ہے ان مسلمانوں پر جن کی کروڑا کروڑ زکوٰۃ نکلتی ہے کہ ایک تعمیر کرے، ایک ہاسپٹل اور ایک دواخانہ جائے، غریبوں کا علاج ہو سکے۔ ہماری قوم کا، میں دوسروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ارے ہم تو وہ ہونا چاہیے تھا کہ قوموں پر لٹائیے پیسہ،
اتنا زیادہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ کے زمانے میں ہوا یوں کہ بیت المال خالی ہونے لگا، اس لیے کہ ان کی ایک عادت تھی، اقوام نئی اقواموں میں جب مسلمان فوجیں جاتی حکم دیتے خوب مال ان میں تقسیم کرو قوموں کے اندر۔ کسی نے کہا بیت المال ختم ہو رہا ہے امیر المومنین، اگر ایسی آپ رفتار سے خرچ کرتے رہے تو کہا جس عمل کو اللہ کے رسول نے کیا میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیے، ایک مرتبہ آپ کو کسی نے کچھ سونا دیا جو کہ سونا نہیں تھا، کان سے نکلا ہوا سونا جس میں گندگی بھی تھی، مٹی سونا مکس تھا، کسی نے اوریجنل زمین سے کھود کر لا کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حصے کیے، ایک حصہ جو ہے غریب کو دیا، دوسرا حصہ ایک فلاں غریب کو، تیسرا حصہ ایک ایسے شخص کو دیا جو قوم کا سردار اور مالدار تھا۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول آپ نے وہ قوم کے سردار مالدار کو دے دی جبکہ غریب موجود ہے ابھی مدینہ کے اندر۔ کہا میں تو اس کو اس لیے دیتا ہوں وہ چیز تاکہ اسلام سے قریب آ جائے، نزدیک آئے وہ اسلام سے، اس لیے تو خرچ کرتا ہوں اس کے اوپر، مالدار ہے وہ اور قوم کا سردار بھی ہے، لیکن میں دیتا ہوں اس کو۔ پھر بھی کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ اسلام سے نزدیک آئے، اور اسلام سے نزدیک نہیں بھی آیا تو یہ حکمت ہو سکتی ہے، کل کو اگر مسلمانوں کے خلاف شر ہو تو کم از کم ہاتھ تو نہیں اٹھائیں گے، بولیں گے یہ لوگ دیتے ہیں اپنے کو، ان پہ کیسے ہاتھ اٹھائیں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ بات کو اگر ہم سمجھ لیتے ان معاملات کو تو آج ہزاروں ایسے فسادات ہوتے ہیں جہاں ہم جانتے ہیں شر پسند کون ہے، تحفے میں لے جا کے کار دے دیتی پوری امت کے مل کے ہم محلے کی طرف سے فلائیں، کل کو کیوں آپ سے خراب کریں گے، اس لیے کہ اس کو معلوم ہے تو دینے والی قوم ہے، اس کو کیوں لوٹنا ہے، اپنے کو کیوں تکلیف پہنچائے، یہ تو دیتے ہیں اپنے کو لا کر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ ہے، آپ نے بانٹا، اس کو سونا دیا، جبکہ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول غریب ہم ہیں، آپ کیوں دیتے؟ تو کہا یہ تو اس لیے دیتا ہوں کہ وہ نزدیک ہو اسلام سے۔ اندازہ لگائیے آپ۔ تو یہ سمجھنا ہے کہ کبھی ایک ہاسپٹل تعمیر کریں۔ امت کے اندر تعلیم کی بدحالی آپ دیکھیے، چاہے عصری ہو چاہے دینی ہو، دونوں آپ لے لیجئے، کیا حالات ہیں، کیسے کیسے اسکولوں میں بچے جا کر پڑھ رہے ہیں تعلیم کے۔ کبھی یہ سوچنا ہے کہ یہ بھی وہاں لگ سکتا ہے ایسے مصرف میں، ایسی سنستھائیں، ایسے چیریٹیبل ٹرسٹ، ایسے NGOs ہم قائم کر سکتے ہیں جو انسانیت کی خدمت کے لیے ہو۔ کیا مسلمان نہیں جا رہے ایسے لوگوں کے پاس آج بھیک مانگنے کے لیے؟ وہ امت جو دینے والی قوم ہے کیا اس کا ہاتھ آج لینے والا نہیں بن گیا؟ اس لیے کہ جو مصرف تھا زکوٰۃ کا وہ برباد کیا گیا، میں بولتا ہوں بالکل سادے لفظوں میں برباد کیا گیا، اس لیے کہ میں جب تک کلیکشن کرتا رہا تو مجھے بات سمجھ میں آئی تو میں نے فوراً ایک ادارہ اپنا ڈالا، تھوڑے دن بعد اس میں سفیر رکھا، اس نے کلیکشن کیا، ایک ادارہ ڈالا ایک، اور ایسے ادارے ڈال دیے کہ 20-25 بچے جمع کیے اور ایک چلا رہے۔ میں کسی کی برائی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بیانی، اگر کسی کو بری لگے تو یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، یہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ، لیکن اس کو سنجیدگی سے لینا ہے ہم کو۔ بہت سوچ سے کہ ہم نے اگر صدیوں سے زکوٰۃ دی کسی ایک جگہ، پروڈکٹس کیا نکلے اس سے، کیا ملا اس امت کو اس کے بدل میں، کیا دیا انہوں نے اس کو، ایسی کیا چیز نکالی جو ہمارا اتنا پیسہ گیا تو اس کا فائدہ ہوا۔ ہم دیکھ رہے ہیں خستہ حالت، بری حالت، کہ ایسی جگہیں ہوتی ہے کبھی کبھار جہاں دینی تعلیم دی جا رہی ہے، وہاں میں اپنے بچے کو بھیجنا دور خود کھڑے ہونا پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو کیا کیا پھر اس پیسے کا آج تک، کہاں گیا یہ؟ اب جواب دے کون؟ اس لیے کہ زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کون پوچھنے والا، میں نے تو دے دیا، گندگی تھی میری نکال کے پھینک دیا میں نے، میرا معاملہ ختم ہوا، اب کہیں جائے کچھ ہو مجھے کیا کرنا۔ سنجیدگی سے لیجیے اس مسئلے کو۔ ہماری زکوٰۃ بہت بڑی طاقت ہے، مال بہت بڑی طاقت ہے، اس طاقت کو منظم طور سے ہم استعمال کریں تو یاد رکھیے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے سکتی ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ اتنا بڑا کسی کو انتہا نہیں، صرف ہندوستان جیسا ملک تو چھوڑ دیجئے، ایک اورنگ آباد جیسے شہر میں ہزاروں کروڑ کی زکوٰۃ نکلتی ہے، معمولی نہیں۔ آپ کو لگتا ہے میں 25,000 دے رہا ہوں تو صرف اتنی، ایسے کتنے مسلمان لاکھوں اور ہزاروں روپے زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ 100 کروڑوں میں چل جاتی ہے اس کی تعداد، ہزاروں کروڑ کا اس کا جاتا ہے۔ کیا کبھی آپ نے اندازہ لگایا یہ بڑی بڑی کمپنیاں جو چلتی ہے یہ ان کی مالیت کیا ہوتی ہے؟ 50 کروڑ سے زیادہ کی ان کی مالیت نہیں ہوتی ہے۔ کہ کبھی ویسی فکر گئی ہماری کہ کچھ امت مسلمہ کو اسٹیبلش کر دے، ختم کر دے ان کی حکمرانی اور ان کو جو خستہ حالی؟ زکوٰۃ یہی تو ہے، یہی تو کام کرتی ہے زکوٰۃ۔ تو زکوٰۃ کو ہم سمجھیں، یہ بھی یقیناً اس کا ایک حصہ ہے کہ مکاتب کو ضرور دے، مدارس کو ضرور تعاون کرے، ایسے جگہوں کو ضرور جو دینی ادارے چلاتے ہیں، میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن کہنے کا مقصد یہ صرف یہی ایک مد نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی ہم کو سوچنا پڑے گا اور بہت غور و فکر کرنا پڑے گا اور فہرست میں آنا پڑے گا۔ مساکین، میرے رشتہ داروں میں کتنے فقیر اور مسکین ہیں، ڈھونڈ کر ان کو دوں، میرے پڑوس کی کیا حالات ہے، میرے بستی اور میرا شہر، اور اس کے بعد پھر دیگر، اور اس کے بعد دیگر، اور بچتی ہے تو اور دیگر، اور بچتی ہے تو اور دیگر۔ تو یہ بات ہم کو جاننا ضروری ہے کہ ہماری زکوٰۃ صحیح جگہ، اور کئی چیزیں، کئی مصرف ہو سکتے ہیں، چیریٹیبل ہاسپٹل، چیریٹیبل سکولز، NGOs، ایسی سنستھائیں جو امت مسلمہ کے رفاع کے لیے، ایسے لوگ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں مسلمانوں کو آفتیں آتی، بلائیں آتی تو اس کی مدد میں جاتی، یہ تمام اس کی مدد، فسادات ہوتے ہیں تو ان کی مدد کے لیے مسلمانوں، یہ تمام زکوٰۃ کے مصرف ہے، اور یہ بہت بڑی طاقت ہے۔ یہ زکوٰۃ میرے مال کو تو خراب کرتی ہے، لیکن جب میرے مال سے نکل جاتی ہے تو یہ ایک پاک چیز ہے، یاد رکھیے۔ ورنہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ارے یہ مکتب مدارس میں زکوٰۃ دیتے تو زکوٰۃ سے پڑے بچے کیا اچھے نکلیں گے، نہیں،
زکوٰۃ میری زکوٰۃ تھی، جب میرے مال سے نکل گیا وہ مال ناپاک ہے میرا، لیکن جب میرے مال سے نکل گیا تو وہ صحیح ہے۔ اس کی دلیل یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر میں آئے، ایک گوشت رکھا ہوا تھا جو کہ آپ کی غلام ہے، آپ کی ایک لونڈی تھی، اس کو دیا گیا تھا، آپ نے اس میں سے ایک حصہ کھایا۔ ماں عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہ صدقہ ہے، اس کو کسی نے صدقے میں دیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ صدقہ عائشہ اس کے لیے ہے، میرے لیے تھوڑی۔ اس کو جب کسی نے صدقہ دیا تو وہ اس کے لیے تھا، اب جب اس نے لے لیا تو وہ تو میرے لیے تحفہ ہوا، میں کھا سکتا ہوں۔ سمجھے آپ بات کو؟ تو میری زکوٰۃ میرے پاس ہے تو غلط ہے، جب میں نکال کے دے دوں گا تو اب تو وہ صحیح ہوگی، پھر وہ شخص مجھے بھی کچھ اس میں سے کھلائے پلائے تو کوئی مسئلہ نہیں، سمجھ رہا؟ تو وہ کوئی گندی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ میرے مال میں رہیں گی تو نقصان پہنچانے والی۔ تو بہرحال ان کے مدعو کو سمجھے، امت کے حالات کو سمجھے، اور جیسے جیسے حالات بنتے اس کے اعتبار سے ہم کریں، زکوٰۃ کو ایک منظم طور سے ہم لا کر ایک بیت المال کے نظم کے تحت خرچ کرنے کی ہم کوشش کریں۔